حضرت اسرافیل سور کو منہ میں لگائے ہوئے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ، بس اس انتظار میں ہیں کہ حکم ہو اور سور میں پھونک ڈال دی جائے. بڑے ادب کے ساتھ ناقور منہ میں لگائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ، اس آواز کی ویلوسٹی کیا ہوگی، اس آواز کی رفتار کیا ہوگی، وہ آواز کتنی خطرناک ہوگی کہ تمام زندہ مخلوقات سے مر جائیں گی. وہ کیسی آواز ہوگی وہ، اور وہ کیسا سور ہوگا. بڑے ادب سے اپنے منہ میں ناقور لگائے ہوئے حضرت اسرافیل کھڑے ہیں. سور پھونک دیا جائے گا، لوگ مر گئے اور پھر سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے. اچھا، اس کا مطلب ایک ہی چیز زندگی کا سبب ہے اور ایک ہی چیز موت کا سبب ہے. آواز وہی ہے. پتہ نہیں سور میں کون سی آواز ہوگی جس سے لوگ مر جائیں گے، اور سور میں آواز کی کیا کیفیت ہوگی کہ لوگ زندہ ہو جائیں گے. سور تو ایک ہی ہے نا، اور پھونکنے والا فرشتہ بھی ایک ہی ہے، لیکن اس سے نکلنے والی ایک آواز مخلوقات کی موت کا سبب ہے، اور اس سے نکلنے والی آواز مخلوقات کی زندگی کا سبب ہے. کہا گیا مر جائیں گے لوگ. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف انہیں بلایا جائے گا. چلو، تو جس طرف سے آواز آ رہی ہے نا اسی طرف لوگ بھاگیں گے. بھاگ رہے ہیں. اور کیسے؟ خشان ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہوں گے، سیدھے بھاگ رہے ہوں گے آواز کی طرف. اور کیسے نکلیں گے؟ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں. ایک ہوتا قبر، ایک ہوتا جدس. قبر کی جماعت یہ قبور اور جدس کی جماعت یہ اجداث. دونوں میں فرق کیا ہے؟ قبر وہ ہے جس کے نشانات ظاہر ہوں. ارے ایک تو قبر ہے، اور جدس کسے کہتے ہیں؟ قبر کے نشانات ظاہر نہ ہوں، مٹ گئے. ارے بعض لوگ تو گھر بنا لیتے ہیں اسی کے اوپر، کہتے ہیں یہاں قبر نہیں تھی. تو قبر کے نشانات اگر ظاہر ہوں کہتے قبر ہے، اور قبر کے نشانات ظاہر نہ تو جدس ہے. تو اللہ فرما رہا ہے جو قبریں ظاہر ہیں ان سے بھی مردے اٹھیں گے، اور جن قبروں کے نشانات مٹ گئے ہیں تم کو معلوم بھی نہیں ہے یہاں قبر ہے، وہاں سے بھی آدمی اٹھ کھڑا ہوگا. ہاں، وہاں سے بھی آدمی اٹھ کھڑا ہوگا، اور سارے کے سارے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اس آواز کی طرف بھاگیں گے. تمثیل دی گئی کیسے؟ جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں. بکھری ہوئی ٹڈیاں یہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اگر سورج کے محاذات میں آ جائے تو سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچتی ہے جب تک اس کے محاذات پر رہتی. اتنی تعداد ہوتی ہے. بتایا گیا کہ تعداد کتنی ہوگی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اور سب کے سب ننگے، سب کے سب ننگے ہوں گے. تو کثرت اتنی جیسے ٹڈی دل. اور ٹڈیوں کی دو خصوصیت ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قبروں سے اٹھنے والے مردوں کی تمثیل اور تشبیہ بکھری ہوئی ٹڈیوں سے دی ہے. دو چیزیں ان کے اندر ہوتی. یہ واحد مخلوق ہے جو اپنا گھر نہیں بناتی، بے گھر ہوتی ہے، خانمہ بردواد ہوتی. یہ اپنی قبروں سے اٹھے ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں ہے، جیسے ٹڈیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا. آدمی کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے. کانہم جراد منتشر، ٹڈیاں اپنا گھر نہیں بناتی، چلتی رہتی ہیں. یہ قبروں سے اٹھے، ان کا بھی کوئی گھر نہیں ہے تو چل رہے. ہم لوگ بھی اسی طریقے سے اٹھیں گے، ننگے. ہمارا گھر نہیں ہوگا کوئی، ٹڈیوں کی طرح. اور دوسرے، ٹڈی جو ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں رہتا اسے جانا کدھر ہے. جس طرف سینگ سمایا منہ اٹھایا چل پڑے. کہا ٹڈی کی خصوصیت اور بھی ہے، لا یدری این ذہب، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ جانا کدھر ہے. ہاں، اسے معلوم نہیں ہوتا جانا کدھر ہے. اللہ، یہ ہماری کیفیت ہوگی ٹڈیوں کی سی. اپنے اعمال صحیح کر لیں، درست کر لیں.